بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سرات.e.مستقیم نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ آج 23 مارچ 2021 ہے۔ آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں قیامت میں اس شخص کے مد مقابل ہوں گا جو مزدور سے کام تو پورا لے اور اس کی مزدوری نہ دے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان قرآنی آیات اور احادیث کو سمجھ کر اس پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا، لائک کر کے شیئر بھی کیجیے گا۔ 23 مارچ کا دن قرارداد پاکستان کے طور پر پاکستان میں جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ یہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کی قربانیاں اور ان تمام کوششوں کو یاد دلاتا ہے جس کی بنیاد پر یہ وطن عزیز حاصل کیا گیا۔ اسی دن کی مناسبت سے خادمین حرمین شریفین اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستانی عوام اور حکومت کو اہم پیغامات ارسال کیے ہیں، جس میں انہوں نے پاکستانی عوام کی صحت، مسرت اور ترقی کی دعا کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا ہے۔ میں اپنے اس چینل پر تمام پاکستانی بھائیوں کو دنیا کے کسی بھی حصے میں رہتے ہیں، میری ویڈیوز دیکھتے ہیں، میری آواز آپ تک پہنچتی ہے، آپ تمام لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، آمین۔ سوشل میڈیا پر کچھ ایسی ویڈیو وائرل ہیں جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 31 مارچ سے سعودی عرب میں انٹرنیشنل پروازیں کھلنے جا رہی ہیں۔ ان چیزوں کی کیا حقیقت ہے؟ سعودی ایئر لائن کے کچھ ڈاکومنٹس جس میں بکنگ کے ڈاکومنٹس یا سعودی وزارت داخلہ کے کچھ ایسے ڈاکومنٹس دکھائے جاتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ یہ شاید 31 مارچ کے لیے جاری ہوئے ہیں، جبکہ سعودی وزارت داخلہ کی ویب سائٹ پر جب انہیں تلاش کیا جائے تو کوئی ڈاکومنٹس نظر نہیں آتا، اور نہ ہی سعودی ایئر لائن کی ویب سائٹ پر کچھ ایسی معلومات ہیں۔ یاد رکھیں، اس طرح کی من گھڑت بنائے ہوئے ڈاکومنٹس مختلف لوگ شیئر کرتے ہیں جن کی حقیقت میں کوئی خبر نہیں۔ سعودی عرب کے ذرائع ڈائریکٹلی خبر شیئر کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اس طرح سے ڈاکومنٹس شیئر کر کے افراد کو ایسی معلومات شیئر نہیں کرتے جس سے کوئی ابہام پیدا ہو۔ لہٰذا تمام غیر ملکی افراد جو اس وقت اپنے ملکوں میں موجود ہیں یا سعودی عرب میں رہنے والے بھی جو اس خبر کا انتظار کر رہے ہیں کہ انٹرنیشنل فلائٹس کب چلیں گی، سعودی عرب کے ادارے، سعودی عرب میں موجود سعودی شہری ہوں یا غیر ملکی افراد، ان کی صحت اور سلامتی کو دیکھتے ہوئے جو بھی فیصلہ کریں گے ابھی اس کا انتظار ہے۔ لہٰذا ایسی تمام خبروں کی سعودی عرب کے مستند ذرائع سے کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے۔ اور ایک اور بات دوستو، میں اپنی اسی ویڈیو میں کنٹینیو کرتا چلوں کہ سعودی عرب کے ادارے اگر کسی بھی ملک کے لیے انٹرنیشنل فلائٹس کھولیں گے بھی تو موجودہ جو صورتحال وبائی مرض کرونا کی دنیا میں چل رہی ہے اسی بنیاد پر فیصلے کیے جائیں گے۔ آپ لوگ پاکستان، انڈیا یا دیگر کسی بھی ملک کی جو وبائی مرض کرونا کی صورتحال ہے اس کا خود بھی جائزہ لے سکتے ہیں۔ پاکستان میں موجودہ وبائی مرض کرونا کے جو حالات ہیں اسی بنیاد پر پاکستانی حکومت نے 12 ممالک جو کہ افریقی ملک ہیں ان پر پابندی لگا دی ہے کہ ان ممالک سے آنے والے چاہے پاکستانی ہوں یا دیگر غیر ملکی افراد وہ پاکستان نہیں آ پائیں گے۔ پاکستانی افراد اگر آتے بھی ہیں تو انہیں وبائی مرض کرونا سے متعلقہ احتیاطی تدابیر ہیں جس میں ٹیسٹ بھی شامل ہیں، وہ لازمی کرنے ہوں گے۔ کسی بھی خلیجی ملک سے پاکستان آنے والے افراد پر کوئی پابندی نہیں لگی ہے۔ سعودی عرب سے جانے والے افراد جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں اس پر مکمل عمل کریں اور اپنے ملک میں جا سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، وبائی مرض کرونا کی صورتحال پاکستان میں اس وقت تسلی بخش نہیں۔ دوستو، اسی بنیاد پر پچھلے دنوں سعودی عرب نے بھی 20 ممالک کے لیے پابندی لگائی ہے، جیسے ابھی پاکستان نے 12 ممالک کے لیے پابندی لگا دی ہے۔ ہر ملک اپنی عوام کی جان اور سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے یہ اقدامات کرتا ہے۔ سعودی حکومت جیسے ہی مناسب دیکھے گی کہ ان ممالک میں جہاں پابندی لگی ہے وہاں پر کیا حالات ہیں، اسی بنیاد پر انٹرنیشنل فلائٹس کے بارے میں فیصلے کیے جائیں گے۔ لہٰذا اپنے ملکوں میں رہنے والے جیسے پاکستان، انڈیا یا دیگر ملک جہاں پابندیاں لگی ہیں وہاں کے حالات کو بھی دیکھیں اور
اس کے بعد سعودی عرب میں جو حالات ہیں ان کو بھی دیکھا جائے گا، پھر ہی یہ فیصلے ہو سکیں گے۔ سعودی محکمہ ٹریفک جسے مرور کہا جاتا ہے، کچھ وضاحتی بیان جاری ہوا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو، جس میں سعودی شہری اور غیر ملکی افراد کی جانب سے شکایات موصول ہو رہی تھیں کہ ان کے غیر ضروری طور پر جرمانے پارکنگ کے بارے میں کیے گئے ہیں۔ سعودی محکمہ ٹریفک نے کچھ وضاحتی بیان جاری کر کے مختلف افراد کو یہ واضح کر دیا ہے کہ یہ جرمانے انہیں غیر ضروری طور پر نہیں کیے گئے، کیونکہ مختلف جگہ پر جہاں پارکنگ کا بورڈ موجود بھی نہیں ہوتا وہاں پر بھی احتیاط کرنی چاہیے۔ تمام غیر ملکی افراد کو یہ بات اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی برج جسے پل کہا جاتا ہے، جسے سعودی عرب میں کوبری بھی کہا جاتا ہے، اس پر گاڑی کھڑی کرنا سختی کے ساتھ منع ہے۔ یعنی خراب اگر گاڑی ہے تو الگ بات ہے، نارمل کنڈیشن میں وہاں گاڑی کھڑی کرنا سختی سے منع ہے اور اس پر پارکنگ کا جرمانہ عائد ہوگا۔ زیبرا کراسنگ پر آپ گاڑی نہیں کھڑی کر سکتے۔ اس کے علاوہ ٹریفک کا اشارہ جو ریڈ لائٹ ہے اس سے 15 میٹر آگے اور 15 میٹر پیچھے گاڑی کھڑی کرنا قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے جس پر جرمانے ہوں گے۔ فٹ پاتھ پر آپ گاڑی کھڑی نہیں کر سکتے۔ مخصوص ٹریک جیسے سعودیہ میں بسز وغیرہ کے اس وقت ٹریک بن رہے ہیں، اس میں گاڑی کھڑی نہیں کرنی چاہیے۔ یو ٹرن سے 15 میٹر پہلے اور 15 میٹر کے بعد گاڑی کھڑی کرنا قوانین کی خلاف ورزی میں شمار ہوگا، جس پر پارکنگ کے لحاظ سے جرمانہ عائد ہوگا جو 150 سے 300 ریال کے قریب بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اسکول ہے یا کوئی بھی اور آفس ہے، اس کے دروازے کے بالکل سامنے گاڑی کھڑی کرنا بھی ممنوع ہے۔ کچھ اہم اطلاعات سعودی مرور کی جانب سے سامنے آئیں جسے جاننا غیر ملکی افراد کے لیے ضروری ہے تاکہ جرمانوں سے بچا جا سکے۔ بہت سارے غیر ملکی افراد جو اس وقت اپنے ملکوں میں موجود ہیں، سعودی عرب آنا چاہتے ہیں مگر ان کے ویزے ختم ہو چکے ہیں، یعنی خروج عودہ جو چھٹی والا ویزا ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ان کی کمپنی اور کفیل ان کی میعاد یعنی اسے مزید ایکسٹینڈ نہیں کروا رہے۔ اس بارے میں وہ کافی پریشان ہیں، وہ کیا کریں، کیا نئے نظام کے لحاظ سے وہ اس میں کچھ اپنے لیے کر سکتے ہیں یا کہ نہیں۔ دوستو یاد رکھیں، کوئی بھی کمپنی یا کفیل اگر اپنے ورکر کا اقامے کو یا اس کی چھٹی کو ایکسٹینڈ یعنی اس میں تجدید کرا کر اسے نہیں بلانا چاہتا تو سعودی عرب میں کوئی ایسا قانون نہیں کہ وہ کفیل یا کمپنی کو مجبور کرے کہ اپنے کسی ورکر کو وہ بلا سکے۔ یاد رکھیں، یہ چھٹی جانے سے پہلے آپ کو اپنی کمپنی یا کفیل کے ساتھ معاملات کو اچھے طریقے سے طے کرنا چاہیے، تبھی آپ چھٹی جائیں۔ قوانین کے مطابق کوئی بھی کمپنی یا کفیل اس کا بات کا پابند نہیں ہے کہ وہ اپنے ملازمین کو لازمی طور پر ان کے ویزے ایکسٹینڈ کر کے اپنے ملکوں سے بلا لے۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ انٹرنیشنل فلائٹس بند ہو جانے کی بنا پر مختلف کمپنیوں کے ساتھ جو افراد جڑے ہوئے ہیں، غیر ملکی جڑے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ لہٰذا تمام معاملات اور حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ابھی جانے والے افراد ہیں وہ بھی یہ فیصلہ کریں کہ کمپنی کے ساتھ ان کے کس طرح کے تعلقات ہیں کہ اگر خدا نخواستہ ایسی صورتحال ان کے ساتھ بھی پیش آئے تو وہ کیا کر سکتے ہیں۔ نئے قوانین کے لحاظ سے کوئی بھی غیر ملکی فرد، جیسے میں نے کل کی خبروں میں بھی بتایا تھا کہ اپنے ویزے کو، اپنے اقامے کو اپنے ملک میں رہ کر افشر اکاؤنٹ کے ذریعے تجدید یعنی رینیو خود نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ابھی بھی حق کمپنی یا کفیل کے پاس ہی سعودی وزارت افرادی قوت نے جاری کیا ہے، ان کے پاس ہی موجود ہے۔ لہٰذا وہ تمام غیر ملکی افراد جو اپنے ملکوں میں موجود ہیں اپنے کمپنی اور کفیلوں سے رابطہ کریں۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے بہت زیادہ ڈیوز ان کی جانب موجود ہیں تو متعلقہ سعودی عرب کے سفارت خانے میں اس بارے میں کانٹریکٹ پیپر، اقامے کی کاپی لگا کر درخواست ضرور دی جا سکتی ہے کہ ان کے واجبات کو کلیئر کیا جائے۔ متعلقہ سفارت خانے سعودی عرب میں متعلقہ کمپنی سے رابطہ کر کے اس سلسلے میں آپ کی مدد ضرور کر سکتے ہیں۔ سعودی محکمہ موسمیات نے سعودی عرب میں اہم موسمی تبدیلیوں کے بارے میں پیشن گوئی کر دی ہے۔ سعودی محکمہ موسمیات نے بتایا کہ سعودی عرب کے موسم میں گرد و غبار کا طوفان ایک دفعہ پھر سے چھانے جا رہا ہے۔ الجوف، حائل، قسیم، حدود شمالیہ اور تبوک کے مشرقی مقامات پر تیز ہواؤں کے ساتھ گرد و غبار کا طوفان آئے گا۔
جو پھیلتے پھیلتے مدینہ منورہ اور ریاض ریجن کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ فی گھنٹہ 60 کلومیٹر سے زیادہ تیز رفتار ہوائیں چلیں گی۔ گرد و غبار کی وجہ سے سامنے کا منظر بالکل اوجھل ہو جائے گا۔ تمام لوگ گاڑی چلاتے ہوئے بہت احتیاط برتیں۔ سعودی محکمہ موسمیات کے قومی مرکز کا مزید کہنا ہے کہ مکہ المکرمہ اور مدینہ منورہ ریجنز میں گرد و غبار کے طوفان سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ یہی صورتحال ریاض سے متعلقہ جتنے بھی علاقے ہیں، قصیم کے علاقے، حائل کے علاقوں میں ہوگی۔ سعودی محکمہ موسمیات نے مزید بتایا کہ 24 مارچ کو مکہ المکرمہ ریجن میں گرد و غبار کا طوفان اٹھے گا جو کہ جنوب مشرق کی جانب چلا جائے گا۔ گرد و غبار کے طوفان کے باعث سامنے کا منظر کافی زیادہ اوجھل ہو جاتا ہے، جس کی بنا پر اکثر بڑے حادثات رونما ہو جاتے ہیں۔ سعودی دفاع مدنی اور محکمہ موسمیات نے بدلتے ہوئے موسم کی بنا پر الرٹ جاری کر دیا ہے۔ سعودی وزارت افرادی قوت نے ریکروٹنگ ایجنسیز کو آئندہ سال تک خود کو قانون کے دائرے میں لانے کے لیے مہلت دے دی ہے۔ یاد رکھیں 2022 تک دی جانے والی مہلت سے ان کمپنیوں کو کیا کرنا ہوگا، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ سعودی عرب میں مختلف ریکروٹنگ ایجنسیز دوسرے ممالک سے افرادی قوت سعودی عرب میں لے کر آتی ہیں۔ ان تمام ریکروٹنگ ایجنسیز کو اپنے سرمایہ کاری سعودی عرب میں بڑھانے کے لیے مہلت دی گئی ہے، ورنہ ان کمپنیوں کو بند کر دیا جائے گا، کیونکہ اگر یہ کمپنیز سعودی عرب کو مالی لیول پر کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی، افرادی قوت جو بھی لے کر آتی ہیں اس میں زیادہ فائدہ خود رکھتی ہیں، تو یہ کسی طور پر قابل قبول نہیں ہے۔ الراجی جو کہ وزیر ہیں سعودی وزارت افرادی قوت کے، انہوں نے 2021 تک تمام کمپنیوں کو پہلے مہلت دی تھی، اب اس میں مارچ 2022 تک کا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ چھوٹی چھوٹی ریکروٹنگ جو ایجنسیاں ہیں وہ خود کو آپس میں ملا کر ایک بڑی کمپنی بنائیں، تاکہ سعودی عرب میں افرادی قوت کا جو سیٹ اپ ہے اسے بہتر انداز میں چلایا جا سکے۔ سعودی عرب میں طائف پولیس نے لڑکی کے ساتھ چھیڑ خانی کرنے والے مقامی شہری کو گرفتار کر لیا ہے۔ لڑکی کے ساتھ چھیڑ خانی کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس کی بنا پر تمام کسٹمرز یعنی صارفین نے اسے فوری طور پر گرفتار کرنے کے لیے مطالبہ کیا تھا۔ طائف پولیس کے ترجمان نے بتایا کہ سیکیورٹی فورسز نے ویڈیو کی مدد سے مقامی شہری کو شناخت کر کے گرفتار کر لیا ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزم کا طبی معائنہ کیا جا رہا ہے، شبہ ہے کہ اس کی ذہنی حالت درست نہیں ہے۔ میڈیکل رپورٹ کے تناظر میں اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ صحت مند ثابت ہونے پر اسے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کیا جاتا ہے۔